عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے توبہ ہمیں ایک ایسی نیکی عطا فرمائی ہے کہ جس کی برکت سے ہم اپنا سابقہ ریکارڈ جس میں گناہ بھرے ہوئے ہوں اس کو صاف کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ اچھائیاں کماتا ہے اور کچھ گناہ، تو نیکیاں اور گناہ یہ دونوں نامہ اعمال میں موجود ہوتے ہیں۔ اب میدان محشر میں جب بندے کا نامہ اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہاں پر اگر گناہ زیادہ ہوئے تو بندے کے لیے پریشانی کا سامنا ہے۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ اسی دنیا کے اندر جو گناہ شامت نفس اور شیطان کی مداخلت کی وجہ سے ہم کر بیٹھے ہیں اس کو ہم یہیں پہ ڈیلیٹ کر دیں، اور رب تعالیٰ کے کتنی بڑی عطا ہے کہ ہم سچے دل سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں کہ اے اللہ، ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں، میں نے تیری یہ نافرمانی کی ہے، اور آئندہ کے لیے میں اس گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہوں، بچنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو یہ سچی توبہ کی شرائط میں سے ہے کہ وہ گناہ ہو چکا ہو، اس گناہ کو رب تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس پر ندامت کا اظہار کرے، اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے، اور جو تلافی اس گناہ کی ہو وہ بجا لائے۔ کسی کا قرض دینا تھا وہ قرض ادا کرے، کسی کے حقوق دبا لیے تھے وہ حقوق ادا کرے، کسی پر ظلم کر دیا تھا تو اس سے معافی بھی مانگ لے۔ تو سچی توبہ اتنی زبردست نیکی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کے بیج بونے کے مہینے میں یہ نیکی بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ایسی نیکی ہے کہ جس کے لیے کسی موسم، کسی مہینے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی گناہ ہو جائے، گناہ کرنا اور ہے، گناہ ہو جانا اور ہے، جب بھی گناہ ہو جائے اس وقت فوراً رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، آئندہ کے لیے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیجئے، تو حدیث پاک کے روح سے وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ چنانچہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ الترغیب و ترہیب کی بھی ایک ایمان افروز روایت سنیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ بندہ جب رب تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی بھی گواہ نہیں ہوگا۔ تو رب تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ گناہ ہم کریں اور گواہوں کو بھی رب تعالیٰ بھلا دے، جہاں جہاں اس کے نشانات موجود ہوں وہاں سے مٹا دے۔ یہ کس کی برکت سے ہے؟ رب تعالیٰ کی عطا کردہ یہ توبہ جو ہے، اس توبہ کو اگر ہم اپنا لیں، عبادت کے بیج بونے کے مہینے میں اس نیکی کو بھی کر لیں تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ لیکن شیطان اور نفس پھر بھی اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ توبہ کے لیے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، فی الفور ہاتھوں ہاتھ توبہ کر لینی چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ عز و جل سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ مرآت المناجی میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی لکھتے ہیں کہ یہاں پر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استغفار کرنا امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک بہت دلچسپ اور ایمان افروز روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے اور اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے اور جب بیدار ہو تو دیکھے اس کی سواری جا چکی، اب وہ اس کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ گرمی کی شدت اور پیاس اور جس وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہے وہ شخص پریشان ہو کر کہے کہ میں اسی جگہ پر واپس لوٹ جاتا ہوں جہاں میں سو رہا تھا، پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں، پھر وہ اپنی کلائی سر کے نیچے رکھ کر مرنے کے لیے سو جائے اور جب بیدار ہو اس کی آنکھ کھلے تو اس کے پاس اس کی سواری کھڑی ہوئی ہو اور اس سواری پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی لدا ہوا ہو، تو وہ بندہ اپنی اس گم شدہ سواری کے ملنے کی وجہ سے جتنا خوش ہوتا ہے، رب تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کتنی رحمت ہے میرے رب عز و جل کی، ایک ہم ہی ہیں جو اس کی رحمت سے گویا کہ بھاگ رہے ہیں۔ رحمت کے گھیرے میں آ جائیے، توبہ کر لیجئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والا کتنا پسند ہے آپ نے ابھی ایک روایت میں سنا۔ چنانچہ ایک اور روایت سنیے ابن ماجہ شریف کی کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی اور ایمان کی مثال اپنی کھونٹی یعنی قلعے کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے کہ گھوڑا کبھی اچھلتا کودتا ہے پھر اپنی کھونٹی کے پاس آ جاتا ہے۔ چنانچہ مومن بھی کبھی بھول چوک سے گناہ کر بیٹھتا ہے پھر لوٹ آتا ہے تو تم اپنے کھانے پرہیزگاروں کو کھلایا کرو اور نیکی کے کام اہل ایمان کے ساتھ کیا کرو۔ ایک آدمی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ایک شخص نے گناہ کیا ہے، کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ تو حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ دوسری طرف کر لیا، اور جب دوبارہ ادھر توجہ کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کے سب کھلتے اور بند ہو جاتے ہیں سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں کرنے دیتا دروازہ، اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو۔ اس روایت میں ان مسلمانوں کے لیے ڈھارس ہے کہ جنہوں نے گناہوں کی کثرت کی اور شیطان نے انہیں یہ مایوسی دلائی کہ اب تیری بخشش نہیں ہونے والی، اب تو گناہوں سے توبہ نہیں کر سکتا، اب تجھے بہت زیادہ سزا ملے ہی ملے، لہٰذا وہ مزید گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکیوں کا ذائقہ چکھ لیجئے، گناہوں کا ذائقہ آپ بھول جائیں گے، کبھی لوٹ کر اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے، نیکیوں کی فصل اگا لیجئے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ اگر ہم توبہ کر لیں گے، اگر ہم گناہوں سے باز آ جائیں گے تو ہماری زندگی کس طرح گزرے گی؟ تو زندگی میں کرنے کے لیے کیا گناہ ہی رہ گئے معاذ اللہ؟ آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجئے اور نیکیوں کے بیج، عبادت کے بیج بوتے رہیے، آپ کی زندگی کا پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر گئی۔ صبح سے شام، شام سے صبح، اور پھر ہفتے، پھر مہینے، پھر سال گزریں گے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وقت کس تیزی سے گزر گیا۔ آئیے میں آپ کو ایک روحانی علاج بھی بتائے دیتا ہوں۔ ہچکی آ جاتی ہے بعض اوقات انسان کو، بات کرنا مشکل ہو جاتی ہے اور عجیب حالت ہوتی ہے، اب وہ چھٹکارا کیسے ملے؟ تو اس کے 2 ٹوٹکے ہیں، غور سے سنیے کہ کاغذ کی تھیلی یا پلاسٹک کا شاپر منہ اور ناک پر چڑھا لیجئے اور ہاتھوں سے اس طرح دبا کر رکھیے کہ ناک اور منہ کے سانس کی ہوا جو ہے یہ شاپر سے باہر نہ نکلنے پائے۔ اب اسی شاپر کے اندر سانس لیجئے، یعنی سانس چھوڑیے اور پھر دوبارہ لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل 1-2 منٹ کے اندر اندر ہچکی بند ہو جائے گی۔ یہ عمل بہت احتیاط سے کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی شخص بوڑھا ہو اور اس کو سانس کا مسئلہ ہو، پہلے سے پرابلم ہو، اور اب وہ شاپر منہ پہ چڑھائے اور جناب وہ اس کو سانس کی پرابلم پیدا ہو جائے۔ تو خیر جو کر سکتا ہو وہ یہ علاج کرے، یہ ٹوٹکا ہے، تو جس کو سانس کا مسئلہ ہے وہ یہ علاج نہ کرے، بہتر ہے کہ نہ کرے، ورنہ طبیب سے مشورہ کر لے۔ تو شاپر کو منہ پر چڑھائے، ناک اور منہ کو شاپر کے اندر رکھیں اور شاپر کے اندر ہی سانس لیں اور پھر شاپر کو ہٹا دیں، انشاءاللہ عز و جل 1 یا 2 منٹ کے اندر اندر ہچکی بند ہو جائے گی۔ دوسرا نسخہ، ایک چھوٹی الائچی جو خوشبودار الائچی کہلاتی ہے، یہ اچھی طرح چبا کر نگل لیجئے اور اس کے بعد فوراً ٹھنڈے پانی کا 1 گلاس پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہچکی بند ہو جائے گی۔ چھوٹی الائچی اچھی طرح چبا کر نگل لیجئے
اور اس کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی کا گلاس پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ ہچکی جو ہے یہ بند ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب نیکیاں کرنے، عبادت کے بیج بونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔